لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا آپ کو اس کلمے کا مطلب معلوم ہے؟ اگر معلوم نہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ارباز۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ۔ اس کلمے کا سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کلمے کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کلمے کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کلمے کے اندر سب سے پہلا لفظ آیا ہے لا۔ لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو، نو کو، یعنی کہ جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ نو، نہ یا نہیں، تب وہ عربی میں یہ کہہ سکتا ہے لا۔ اس کلمے کے سب سے پہلے شروعات میں آیا ہے لا، اس کے بعد میں آیا الہ۔ الہ کہتے ہیں رب کو، خدا کو، گوڈ کو، ایشور کو، یعنی کہ ہندی میں کہہ لے تو ایشور کو۔ اور اس کے بعد میں آیا اللہ۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر یا سوا، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آیا محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر، اللہ کا میسنجر، اللہ کا نبی۔ تو اس کلمے کا پورا جو مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کلمے کا جو پورا مکمل ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اور بھی ترجمے ہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ایشور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی گوڈ نہیں، محمد اللہ کے میسنجر ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، محمد اس کے رسول ہیں۔ یہ کچھ ترجمے ہیں جو اس کلمے کے بنتے ہیں، یعنی کہ کلمہ طیبہ کے یہ بھی ترجمے بنتے ہیں، لیکن جو اس کلمے کا جو اصل ترجمہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے، یہ کہ اس کلمے کا ٹرانسلیشن کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ اب اس کلمے پر یقین کرنا، جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، تب اس نے یقین کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا گوڈ نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا، ہندی میں کہیں تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایشور نہیں، اس نے یہ یقین کیا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی کی، میرے سوا، یعنی اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، یعنی کہ پھر شک نہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، یعنی کہ یہ پورا یقین کر لینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تب اس نے یہ یقین کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، یعنی کہ اس نے یہ یقین کیا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، تمام انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تمام جانوروں کو، تمام پرندوں کو اللہ نے بنایا ہے، یعنی کہ اس نے یہ یقین کیا، یعنی کہ جب وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تب اس نے یہ یقین کیا ہے کہ جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جس پلینٹ ارتھ پر میں رہتا ہوں اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس پلینٹ ارتھ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان، جنات، فرشتے، جانور، پرندے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس پلینٹ ارتھ کے پاس میں جتنے بھی پلینٹس ہیں، مارس، جوپیٹر، سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب کو ایک اکیلے اللہ نے بنایا ہے۔ جو چاند ہے، جو سورج ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس سولر سسٹم کو بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ سولر جس گلیکسی کے اندر ہے، ملکی وے گلیکسی، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس ملکی وے گلیکسی کے پاس میں جو سب سے پاس میں جو گلیکسی ہے، اینڈرومیڈا گلیکسی، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس پورے یونیورس کو اللہ نے بنایا ہے، پورے ملٹیور یونیورس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تب اس نے یہ یقین کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، جہاں کہیں پر بھی جو کچھ بھی ہے سب کی سب چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ اب اپنی بنائی گئی چیزوں پر پوری طاقت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 163 میں، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے،
اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ سب پر مہربان ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں۔ اب جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تب اس نے یہ تو مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اب آگے کیا ماننا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تب اس نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، تب وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی کہ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، تو وہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہی بات قرآن میں آتی ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 23 میں، اور تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 40 میں، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تب اس کو چاہیے، یعنی کہ ہر بندے کو چاہیے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ یہ سمجھ لے، وہ یقین کر لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، نہ ہی اللہ کے کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور اللہ ایک ہے، یہ یقین کرنا، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ یقین کر لینا، اس بات پر جم جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تب اس نے یہ یقین کر لیا ہے کہ جو طاقت اللہ کے پاس میں وہ کسی کے پاس میں نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کے برابری کا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی بات قرآن میں آتی ہے سورہ الانعام آیت نمبر 164، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بناؤں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو بھی اللہ کے برابر نہ سمجھے، کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کو اللہ کے برابر نہ سمجھے۔ اللہ کی برابری والا کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 22 میں بھی یہ آتا ہے، تو اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تب اس نے یہ یقین کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ تب اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو بھی اللہ کے برابر نہ ٹھہرائے، کسی بھی ہستی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کے برابر کی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرانا ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو اب اللہ کون ہے یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن سورہ اخلاص میں دیا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کہنے کا مطلب نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، یعنی کہ فیمیل اور میل، اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشوں کے بھی جوڑے بنائے، اسی طرح وہ تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں۔ اور بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کون ہے۔ اللہ نہ ہی انسان ہے نہ ہی فرشتہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے نہ ہی کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اللہ کے کوئی بیوی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ کیسا دکھتا ہے ہم کو معلوم نہیں، اس کی شان بہت بلند ہے، تمام زمین و آسمان اور ان سب کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے بنایا،
اس پلینٹ ارتھ کو، اس سولر سسٹم کو، اس یونیورس کو، گریویٹیوٹی کو، ٹائم کو، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں۔ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں یعنی یونیورس میں ہے، جہاں کہیں پر بھی جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بنائی گئی چیزوں پر اپنی پوری طاقت رکھتا ہے، اور اللہ کی طاقت زمین و آسمان سب پر حاوی ہے، اور ہم سب اللہ کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے اور بہت زیادہ بلند ہے، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کی جیسے کسی کے پاس میں طاقت نہیں، اور وہ بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی بہت بڑا اور بڑا ہی مہربان ہے، اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسے کسی کی بھی رائے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندگی دے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ تو جو ہمارے دلوں کے اندر چھید ہے اس سے بھی واقف ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر پیچھے گزر چکا ہے، جو ہمارے دلوں میں ابھی گزر رہا ہے، اور جو تو ہمارے دلوں میں آگے آئے گا جو ہمیں بھی نہیں معلوم، وہ اسے معلوم ہے۔ اس کی شان بہت اعلیٰ اور بہت ہی اعلیٰ ہے، اور بہت ہی اعلیٰ ہے، اور وہ بہت ہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہم سب سے ہمارے اعمال کا بدلہ لے گا، اور ضرور لے گا۔ اور میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اب ہم کلمے کے اگلے حصے پر چلتے ہیں، جس میں آیا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، رسول عربی میں کہتے ہیں پیغام دینے والے کو، پیغام سنانے والے کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں، یہ ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو تو مانتا ہے، یعنی کہ کہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اللہ کے ساتھ میں کوئی شریک اور ہمسر نہیں، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے، تو وہ انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اس کو مسلمان بننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، اور یہی بات قرآن میں بھی آتی ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں بھی آتی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں بھی آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے، اور ان کو آخری نبی ماننا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہو، آخری رسول نہیں مانتا ہو، وہ شخص بھی اسلام کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، اس بات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے نبی بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے، لیکن آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا یہ ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ بخاری اور مسلم کی بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی نہیں بھیجے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، یہ بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے خاص نبی ہے، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے نبی بھیجے، ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ ملا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ملی وہ باقی نبیوں کو نہیں ملی۔ اس طرح سے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 335، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ان کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، تمام دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔
صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 521، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے ہر سرخ اور سیاہ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں بھی آتا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب جب کوئی شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ یقین کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، اور وہ یہ بھی یقین کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے خاص بندے، اللہ کے سب سے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، یعنی بہت قریب دوست۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے خاص بندے ہیں، سب سے محبوب بندے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بہت جگہ تعریف کرتا ہے، بہت جگہ تعریف کرتا ہے، تو میں کچھ آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ سورہ الکلام کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس دنیا کے سب سے افضل انسان، اس دنیا کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان ماننا، تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان ماننا اور اللہ کا محبوب ماننا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے یہ مان لیا اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے سب سے پیارے بندے اور سب سے پیارے رسول ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب آگے کیا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ انسان اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی تمام محبوب چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتا۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنی جان سے، ہم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن اصلی محبت کیا ہے؟ اصل محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اصل محبت کسے کہتے ہیں؟ اصل محبت کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے، جس نے اے محبوب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نے اے محبوب آپ کا حکم مانا تو بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، یعنی کہ جو شخص اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے تو اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتا ہے وہ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کرتا ہے، اصلی محبت اسی کے پاس میں ہے۔ وہی اصلی محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتا ہے اور ان کی فرما برداری کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے
اس نے انکار کیا، یعنی کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا ضروری ہے، انہوں نے جو حکم دیے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا یہ اصل میں محبت ہے، اور یہی اصلی محبت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان پر اللہ بھی اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الحجاب کی آیت نمبر 56 میں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور پورے ادب کے ساتھ خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو وہ معجزہ ملا ہے جو باقی کسی بھی رسول، کسی بھی نبی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ ملا ہے جو باقی کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، یعنی وہی جو اللہ نے ان پر نازل کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4981، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو معجزے دیے گئے، لیکن مجھے جو سب سے عجیب معجزہ دیا گیا وہ وہی ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کی۔ وہی سے مراد وہ پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یعنی ہمارا پیارا قرآن۔ قرآن ہر نظریے سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آج بھی قرآن میں کوئی بھی چینجز نہیں ہے۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے جیسا نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا ہی آج قرآن ہے۔ قرآن میں ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ قرآن ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا کہ آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ یہ اس قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے یہ مانا ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں سائنس سے میچ کھاتی ہے۔ قرآن میں سائنس سے جڑی بہت ساری آیتیں ملتی ہے۔ سائنٹسٹوں کا ماننا ہے آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں جاننا کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ بے شک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن۔ قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو سائنس سے میچ کھاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اس کا کلام ہے جس نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے، تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ قرآن کی تمام آیتیں آج بھی اسی طرح ہے جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آج بھی قرآن میں کوئی بھی چینجز نہیں ہے، کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ قرآن ہر نظریے سے ایک معجزہ ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے لفظ با لفظ یاد کر رکھا ہے۔ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ تو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے پوری سمجھانے کی کوشش کری۔ السلام علیکم۔